تاریخ میں بہت کم لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے عقل و فہم سے آنے والی نسلوں کو دنگ کر دیا ہے۔ علم و فہم سے تعلق رکھنے والے ان لوگوں میں کچھ کو بھاری بھرکم انعامات سے نوازا گیا تو کچھ کو زہر کے پیالے پینے پڑے۔ وہ کہتے ہیں نہ سولی پر چڑھائے بھی تو علم، ہواؤں میں اڑائے بھی تو علم، موت کے دہانے پر پہنچائے بھی تو علم، اور زہر کے پیالے پلائے بھی تو علم۔ علم و فلسفہ سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی شخصیت کا نام سقراط تھا جس کو فلسفے کا بانی مانا جاتا تھا۔ سقراط 470 قبل از مسیح یونانی شہر ایتھنز میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق ایک امیر کبیر خاندان سے نہ تھا، سو اس نے بنیادی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد اپنے والد جو کہ سنکراش تھا کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں سے اپنی غیر معمولی سوالات کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے جلد ہی سقراط کو بصیرت، سالمیت اور منظم بحث کا استاد مانا جانے لگا۔ اس وقت کی قدیم یونانی روایات میں خداؤں کا کثرت ذکر پایا جاتا تھا اور بتایا جاتا تھا کہ کیسے دیوتا طاقت کے نشے میں ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتے ہیں۔ اس کے باوجود مشہور خداؤں یا دیوتاؤں کی عزت اور محبت کرنا ترقی کے لیے ضروری سمجھا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے لوگ دیوتاؤں پر بھرپور یقین رکھتے تھے۔ بالکل اسی طرح سقراط کی ماں بچپن میں اسے دیوتاؤں کی کہانیاں سنایا کرتی تھی، اور سقراط اس سے اکثر سوال کرتا تھا کہ اگر دیوتا مہربان ہیں تو وہ آپس میں لڑائیاں کیوں کرتے ہیں؟ لیکن سقراط کے ان سوالات کا جواب اسے کبھی نہ ملا۔ بہت جلد سقراط نے اسی قسم کے سوالات عام لوگوں سے بھی کرنا شروع کر دیے۔ سقراط کو خداؤں کا منکر مانا جانے لگا۔ ایتھنز کے لوگ سقراط کے خلاف ہو گئے۔ ایتھنز کے لوگ جو کہ دیوتاؤں اور خدا پر خود سے زیادہ یقین رکھتے تھے، ان میں سے بعض نے سقراط کے خلاف مقدمہ پیش کیا۔ اگرچہ سقراط نے اپنی زندگی میں ایک کتاب بھی نہیں لکھی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے جوانوں کی ایک بڑی تعداد کو مسحور کر لیا تھا۔ وہ باقاعدہ طور پر استاد نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود مختلف لوگ محفلوں میں اس کا فلسفہ سننے کے لیے جاتے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن وہ اپنے والد کے ہمراہ کسی کام میں مصروف تھا کہ شہر کا سیاستدان پارٹیکلنز جو کہ ایک مشہور شخص تھا، ایک شخص کے ساتھ تشریف لایا۔ اس شخص کا نام اینکر غورس تھا، جو کہ کافی سالوں سے آسمان میں موجود ستاروں کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اینکر غورس کے مطابق آسمان میں موجود چاند اور ستارے صرف پتھر تھے، جبکہ لوگ غلط طریقے سے انہیں خدا یا دیوتا مانتے تھے۔ اس کے مطابق چاند کی روشنی بھی اپنی نہیں، بلکہ وہ اس کے لیے سورج کا محتاج ہے۔ اینکر غورس کے ان خیالات کی وجہ سے ایتھنز کے لوگ اس کے خلاف ہو، چونکہ ایتھنز کے لوگ سقراط کو ایک عقل مند آدمی سمجھتے تھے، اسی لیے مندر کے پروہیت نے اس سے اینکر غورس کے تخیلات پر اپنی رائے دینے کا کہا۔ پروہیت سمجھتا تھا کہ سقراط اینکر غورس کے تخیلات کی مخالفت کر دے گا، لیکن سقراط نے اس کی سوچ کے برعکس کہا کہ چونکہ میرے پاس اسے غلط یا صحیح کہنے کے لیے کوئی دلیل نہیں، تو میں ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ سقراط کا یہ جواب سننے کے بعد مندرک پروہیت غصے میں آ گیا اور کہا کیا ہمارے بزرگ جھوٹے تھے؟ کیا ہمارے دیوتا جھوٹے ہیں؟ سقراط بیان کے بعد لوگوں میں اس کی مخالفت اور بڑھ چکی تھی، اور دوسری جانب اینکر غورس پر کفر کا مقدمہ چلایا گیا اور اسے جیوری کا سامنا رہا۔ اس کے لیے موت یا ملک بدر کی سزا کا تعین ہوا۔ جیوری میں کچھ لوگ اس کے چاہنے والے موجود تھے، اسی لیے اسے موت سے بچا کر شہر بدر کر دیا گیا۔ اینکر غورس کا انجام دیکھ کر سقراط پریشان ہو گیا۔ سقراط کا ایک شاگرد کمانڈر ایلیس بائٹس جزیرے سیسیلی میں ایک لڑائی میں ہار گیا اور وہ ایتھنز کی دشمن ریاست اسپارٹا کے ساتھ مل گیا۔ اس واقعے کے بعد سقراط کی شہرت اور خراب ہو گئی۔ ایلیس بائٹس کو غدار کہا جانے لگا۔ سقراط کے دشمنوں نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سقراط پر مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا۔ ایتھنز شہر کے وسط میں عدالت لگائی گئی۔ جیوری
500 افراد پر مشتمل تھی اور پہلے 3 گھنٹے سقراط پر مقدمہ پیش کیا گیا۔ اس نے ریاست کے منظور شدہ خداؤں کو ماننے سے انکار کر دیا اور کفر کیا، جس کی وجہ سے دیوتا ایتھنز کی ریاست پر مہربان نہیں رہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں جنگ میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگیں جیتنے اور ترقی کرنے کے لیے ہمیں دیوتاؤں کی خوشنودی چاہیے، جو کہ سقراط کی تعلیمات کی وجہ سے ہمیں میسر نہیں، لہٰذا اسے موت کی سزا دی جائے۔ اس کے بعد سقراط کو اپنے دفاع کے لیے 3 گھنٹے دیے گئے، لیکن سقراط نے اپنی صفائی دینے کے بجائے وہی کام کیا جس کا اس پر الزام تھا۔ وہ کافی دیر تک ایتھنز کے سماج اور معاشرتی برائیوں کا تذکرہ کرتا رہا، لیکن اس نے اپنا دفاع نہ کیا۔ سقراط کی تقریر کے بعد جیوری نے 220 کے مقابلے میں 280 ووٹوں سے سقراط کو مجرم قرار دیا اور اس کے لیے سزائے موت کا اعلان کر دیا۔ ایتھنز کے قانون کی رو سے سقراط کو اپنی موت کے طریقہ کار کا بھی خود ہی تعین کرنا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم کس طرح مرنا پسند کرو گے تو اس نے کہا میں حکومت کے خرچے پر ڈنر کرنا چاہتا ہوں۔ مطلب اس نے ہیملوک نامی زہر پینے کا فیصلہ کیا۔ موت کے دن سقراط پر کسی قسم کا کوئی خوف طاری نہ تھا، بلکہ اس نے تو زہر کا پیالہ بھی بڑے اطمینان سے پکڑا۔ سقراط کے چاہنے والے پریشان تھے اور بعض نے تو رونا بھی شروع کر دیا، لیکن اس کے باوجود سقراط نے تاریخی الفاظ ادا کیے۔ میں نے سنا ہے آدمی کو خاموشی سے مرنا چاہیے، لہٰذا جب میں زہر پی لوں تو تم اپنے اوپر قابو رکھنا اور صبر سے کام لینا۔ اس کے بعد اس نے زہر کا جام منہ سے لگایا اور کچھ ہی دیر بعد اس کی موت ہو گئی۔ اس طرح ایک عظیم فلسفی کو اس کے علم اور سوچ کی بنیاد پر موت کے سپرد کر دیا گیا۔ سقراط کی موت ایک موت نہیں تھی۔ سقراط کی موت کے بارے میں ایک شعر یاد آیا ہے، کون کہتا ہے کہ موت آئے گی تو مر جاؤں گا، کون کہتا ہے کہ موت آئے گی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔